السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی خوبصورت اور دلکش استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اس زندگی کا خلاصے کے بارے میں ہم آپ سے 20 نکات شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش زندگی کے خلاصے ہیں، اور ان پر آپ عمل کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت 20 نکات ہیں، تو میرے چینل پر نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت ان 20 نکات سے فائدہ اٹھا سکے۔ استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی سے سوال کیا گیا کہ حضرت زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں 20 نکات ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو رکھے، خوشی میں، غمی میں، جس طرح کا بھی انسان پر وقت آئے تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جب وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا رہے گا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا اس پر نزول فرمائیں گے، اپنی رحمتوں کی اس پر بارش فرمائیں گے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے، پروردگار سے تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو، پڑوسی کو، ہمسائے کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے ہماری شکایت کرتا پھرے کہ اس نے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی ہے، اس نے ہمیں یہ دکھ دیا ہے، درد دیا ہے۔ تو انسان سے تو کیا، اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ کسی سے نہ کہے گا تو پروردگار عالم اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اگر اس نے ہمارے لیے شکایت کر دی، اللہ تبارک و تعالی سے التجا کر دی، تو پھر ہماری بربادی ہونا شروع ہو جائے گی۔
اس لیے ہمیں اپنی بربادی سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بربادی ہم اپنے ہاتھ سے نہ خریدیں، نہ کسی کو دکھ دیں، نہ تکلیف دیں، نہ کسی کو موقع دیں اپنی شکایت کا۔ تو اس لیے جب ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی انسان بھی خوش ہوں گے اور رحمان بھی خوش ہوگا۔ نمبر 3، خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا۔ نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا، بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی بات ہو جائے تو اپنے خاندان میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی وجہ سے نقصان آپ کو قبول کرنا پڑے تو نقصان قبول کر لینا چاہیے مگر مقابلہ مت کرنا، اور جب وہ وقت گزر جائے گا تو پھر آپ کے صبر کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو نتیجہ خود دکھا دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اپنے خاندان والوں میں کبھی بھی کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، کسی بھی جگہ یہ مت کہنا کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کی جائے۔ یہ ایک غیر نامناسب عمل ہے۔ کوشش کرو دینے والے بن جاؤ۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر وہ کوئی چیز خریدنے جائیں یا کوئی اور دنیا کا معاملہ ہو تو وہ یہ نہ کہیں کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ آپ دینے والے بن جاؤ نہ کہ لینے والے۔ نمبر 5، سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے، جو بھی تمہاری نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھا لو گے۔ یعنی کہ آپ یہ نہ سوچو کہ فلاں ہوٹل سے بہت زبردست کھانا ملتا ہے، فلاں کے پاس بہت اچھا کھانا ہے، فلاں اس کے گھر میں بہت اچھا کھانا پکتا ہے، یہ نہ سوچیں، کیونکہ سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے، جو بھی تمہارے نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح آپ گھر میں بیٹھ کر کھا لو گے۔ نمبر 6، اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا۔ جو بھی بات ہو، کسی قسم کا آپ کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، درد پہنچے، کوئی بھی آپ کو حاجت درپیش ہو تو اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ لوگوں پر امید مت رکھنا، کیونکہ لوگوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا، اللہ پر یقین رکھیں، امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پر رحمتوں کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ نمبر 7، ہر آنے والے دن میں اپنی محنت میں مزید اضافہ کرنا۔ اپنی خود محنت کریں اور اپنی محنت میں مزید اضافہ کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی ترقی آپ کے قدم چومتی جائے گی۔ نمبر 8، مالداروں اور متکبروں کی مجالس سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے۔
جو زیادہ مالدار ہیں اور خود کو بہت مغرور سمجھتے ہیں، متکبر سمجھتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، ان سے علیحدہ رہیں، ان کی جہاں وہ جمع ہوں ان کی مجلس سے بھی دور رہیں، کیونکہ ان کا وبال ان پر رہے، آپ پر نہ پڑے۔ نمبر 9، ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا، شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا۔ صدقہ جو ہے وہ کئی طرح کا صدقہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا صدقہ تو کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور شام کو استغفار لازمی کرو، کیونکہ دن میں اگر آپ سے کوئی گناہ وغیرہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں۔ نمبر 10، اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا۔ یہ بہت کمال کی بات ہے، میرے دل کو اس نے چھو لیا، میرے دل کو اس بات نے ٹھنڈا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا مطلب یہ کہ جس کے ساتھ بھی آپ بات کرنے لگیں تو ایسی گفتگو کریں کہ اس کا بار بار آپ کو ملنے کے لیے دل ترسے، ایسی گفتگو کرنی چاہیے۔ نمبر 11، اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات مت کرنا۔ پیار سے، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بچوں سے بات کریں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات کو جلد سمجھ جائیں گے۔ نمبر 12، جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا۔ جس قدر ادب کرو گے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں دل لگا کر کام کریں، دل و جان سے ان کی عزت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نمبر 14، کوشش کرو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ایک نہ ایک دن ضرور تم بھی اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ جن کے پاس پیسہ روپیہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہیں، نہیں، بلکہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو۔ کوشش کرو کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ اور نمبر 15، ہر فیلڈ کے ہنرمند کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی ہنرمند ہے، جس طرح کا بھی اس کے پاس ہنر ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ جس مرضی فیلڈ کا ہو۔ نمبر 15، والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اس قدر تمہارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی۔ یہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہمارے رزق میں اور زندگی میں برکت ہوگی۔ نمبر 16، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا۔ جو بھی آپ کام کریں ہر وقت اس میں میانہ روی سے رہنا چاہیے۔ نمبر 17، عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو عام آدمی ہے اس کے پاس کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہو جائے گا، اس لیے اس سے بھی تعلق رکھنا چاہیے۔ نمبر 18، ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا،
ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 19، ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 20، بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا چاہیے۔ بہت ہی کمال کی بات ہے، جب بڑے آدمی بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں اور ان میں کوئی اگر چھوٹا آدمی بیٹھا ہے تو اس کے پاس، بڑوں کے پاس بیٹھنے سے اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ان میں جواب نہ دیں، خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سنتے رہیں۔ آخر میں درج ذیل دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ دعائے مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت 14 نکات زندگی کا خلاصہ ہیں، تو ان پر ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ان باتوں پر عمل کریں۔ آج سے میں بھی پختہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں پر عمل کروں گا، اور میری جو اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی مہربانی کر کے ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں، دل میں جگہ دیں، انشاءاللہ تعالی بہت کمال کی باتیں ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔